اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین السلام علیکم۔ اور آج کا دن خاص طور پہ 22 رجب المرجب تمام مومنین کو مبارک ہو، اور ایک اور موقع جو پروردگار عالم نے ہمیں دیا کہ ہم سب مل کے نظر نیاز کا اہتمام کریں، اور خوشیوں میں محمد و آل محمد کی خوشیوں میں اور مومنین کی خوشیوں میں ہم مل کر خوشی منائیں۔ یہ ہمارے لیے یقیناً ایک بہت بڑا موقع ہے اور بہت بڑی سعادت ہے۔ البتہ علماء اعلام نے یہ 22 رجب المرجب کو امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ مخصوص کر دینے کے حوالے سے مختلف اپنی آراء اور روایات بیان فرمائی ہیں، جس پہ ظاہر ہے مختلف علماء کی تحقیق ہے، میں اس پہ گفتگو نہیں کروں گا۔ البتہ پھر بھی تمام علماء کرام نے اس پہ یہ ضرور کہا ہے کہ یہ ایک احسن چیز ہے اور یہ ایک بہتر انداز ہے ایک دوسرے کو نیاز کھلانے کا، ایک دوسرے کو ایک اچھی ڈش کھلانے کا۔ اس کو نظر نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ مخصوص کیا جاتا ہے، اور پاکستان میں خاص طور پہ یہ اور ہندوستان میں بڑے جوش اور خروش سے منائی جاتی ہے 22 رجب المرجب، اور اس کو کنڈوں کی نیاز بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس میں دو تین چیزیں میں منشن کرنا چاہوں گا، ہو سکتا ہے کہ میری تجویز یا میری باتیں درست ہوں یا نہ ہوں، یہ یقیناً آپ ہو سکتا ہے آپ ان کے ساتھ اتفاق کریں یا نہ کریں۔ وہ یہ ہے کہ ہم نے جب اپنے بچپنے میں دیکھا تو اس وقت نظر نیاز کھانے کا اور یہ نیاز کرنے کا ایک اپنا ہی سرور ہوا کرتا تھا، ایک اپنا ہی جوش اور ولولہ ہوتا تھا کہ ہر مومن اپنے گھر میں نیاز کرتے تھے، اور ایک جلوس کی شکل میں تمام مومنین اہل تشیع بھی اہل سنت بھی ایک گھر میں جاتے تھے، پھر دوسرے گھر میں جاتے تھے، اور ایک جلوس کی شکل میں نعرے بھی لگاتے تھے، اور اپنی ولایت کا، اپنی محبت کا اہل بیت کے ساتھ اظہار بھی کرتے تھے۔ تو ابھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ اس نظر نیاز کھانے میں جو تھا بعض مقامات مخصوص ہوتے تھے کہ وہاں پہ بیٹھتے تھے مومنین، اور وہاں پہ کوئی بزرگ یا کوئی عالم دین یا کوئی پڑھا لکھا آدمی وہاں پہ کوئی واقعہ پیش کرتا تھا۔ خاص طور پہ ایک لکڑہارے کا ایک واقعہ تھا مشہور، وہ سنایا جاتا تھا، وہ قصہ سنایا جاتا تھا۔ اس میں بچوں کے لیے خاص طور پہ اور آنے والی نسلوں کو ایک پیغام دیا جاتا تھا کہ ہم نظر نیاز کیوں پکاتے ہیں اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ البتہ وہ اب نظر نیاز جو ہے بعض مقامات پہ تو بڑے جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے، مگر عمومی طور پر جو دیکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو نظر نیاز تھی اس نے ایک دعوت کی شکل اختیار کر لی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مومن کو دعوت کرنا، مومن کو کھانا کھلانا، مدعو کرنا بھی ایک ثواب ہے، مگر جب ہم دعوت کی بات کرتے ہیں تو پھر وہاں پہ ایک مخصوص بات ہو جاتی ہے، ایک مخصوص ٹولے کی بات ہو جاتی ہے، ایک مخصوص اپنا حلقہ احباب ہو جاتا ہے جس کو بلایا جاتا ہے، وعزہ کا خیال رکھا جاتا ہے، اور اس میں بعض اوقات شاید اکثر اوقات نہ ہوتا ہو، میری یہ رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، کہ وہاں پہ غریب لوگوں کا جو ہے وہ لحاظ نہیں رکھا جاتا، یا اپنے طبقہ فکر کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، یا پھر جان پہچان والوں کو بلایا جاتا ہے، جان پہچان والوں کو کھلایا جاتا ہے۔ جس نے ہمیں نیاز پہ بلایا ہے ہم اس کو بلائیں گے، اور جس نے ہمیں نیاز پہ مدعو نہیں کیا ہم اس کو بعض اوقات نہیں بلاتے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، چند چیزیں، یہ میرے خیال میں شاید درست نہ ہو۔ اور پھر وہ جو تھا جس میں امیر اور غریب کا لحاظ نہیں رکھا جاتا تھا اس نظر نیاز میں، اور جو ہمارے آئمہ کی تعلیمات ہیں کہ انہوں نے اور اللہ تعالیٰ کا بھی جو فرمان ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللہِ أَتْقَاكُمْ، کہ تم میں غالباً معصوم کا فرمان ہے یا قرآن مجید کی آیت ہے، مجھے ابھی اس کا ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہا، کہ تم میں سے
اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو متقی ہے۔ بہرحال پھر بھی ہم اس میں یہ چیزیں نہیں دیکھتے، اور پھر جو مخصوص ہمارے ارد گرد اڑوس پڑوس میں، چاہے وہ اہل سنت ہو یا اہل تشیع ہو، ہم ان غریبوں کا بعض اوقات خیال نہیں رکھتے، تو اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اور پھر خاص طور پہ اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات ہم محبت اہل بیت میں کا اظہار کرتے ہوئے کچھ حدود کو دیکھتے ہیں، اور کچھ حدود کا اظہار جو ہم نہیں، وہ جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے وہ ہم کر دیتے ہیں۔ مثلا اپنے دوسرے مکتبہ فکر کے جو لوگ ہیں ان کی دل آزاری کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہم شعار لگاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ جن کو ہمارے بزرگوں نے، جن کو ہمارے آباء و اجداد نے اسی نظر نیاز کے وسیلے سے، اسی نظر نیاز کے وسیلے سے ان کو اپنی محفلوں میں بلایا، اپنے مجالس میں بلایا، ان کو نظر نیاز کھلائی، اور ان کو اہل بیت کے اور آل محمد کے وہ قصے سنائے، جن قصوں کو سن کر، جن واقعات کو سن کر وہ ہمارے حلقے میں شامل ہوئے، اور علی ولی اللہ بہت سے لوگوں نے پڑھ لیا۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ انہی کی نسلیں، یا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح کے لوگ جو ہمارے ساتھ ملنا چاہتے ہوں، مگر ہمارے بعض دوستوں کی ان شعار کی وجہ سے، ان نعروں کی وجہ سے وہ ہمارے قریب نہ آ سکتے ہوں، اور ہمارے محفلوں میں نہ آتے ہوں، اور وہ جو حقائق ہیں آل محمد کے، جو واقعات ہیں، جو روایات ہیں، جو فضائل ہیں، وہ ان تک نہ پہنچ سکتے ہوں۔ تو میرے خیال میں اس کو ایک تو یہ جو دعوت نامے کی حد تک رہ گئی ہے نظر و نیاز، اس پہ بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ اور دوسرا، جو ہم اپنے حلقہ احباب کو، جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں، چاہے وہ اہل سنت ہوں، تو ہم ان کو بلاتے نہیں ہیں، نظر نیاز کا اہتمام جو ہے اس حساب سے نہیں کرتے کہ وہ ہمارے ان محفلوں میں آ سکیں، اور ہم اپنی محفل کو اس انداز سے نہیں بناتے، سجاتے، اور ماحول سازگار نہیں بناتے کہ اہل تشیع کے ساتھ اہل سنت شامل ہو سکیں، اور محمد و آل محمد کے ان واقعات کو، ان کی تعلیمات سے وہ بھی استفادہ کر سکیں، اور آل محمد کا جو ایک راستہ ہے ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور اپنے ساتھ ساتھ جو احباب ہیں ان کو بھی بلانا چاہیے، تاکہ وہ بھی آل محمد کی اس سبیل سے بہرور ہو سکیں اور مستفید ہو سکیں۔ تو آج کا پیغام 22 رجب المرجب کے حوالے سے میرا خیال تھا کہ یہ دینا چاہیے، تو امید ہے کہ آپ میرے ساتھ متفق ہوں گے، اور یقیناً آپ نظر نیاز کو، نیاز ایک الگ چیز ہے، دعوت ایک الگ چیز ہے، اس کو نیاز کی حد تک رکھیں گے، اور اپنے ارد گرد میں چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق اس کا ہے، ان کو ضرور بلائیں گے اور ان کو دعوت دیں گے، اور ان کے ساتھ آپ وہی سلوک اپنائیں گے جو یقیناً آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے محمد و آل محمد کی تعلیمات کیا ہیں، اور امام زین العابدین علیہ السلام کا وہ واقعہ کہ آپ نے تو حسین بن نمیر کو بھی کھانا کھلایا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی محفلوں کو اس حد تک لے جائیں کہ جو ہمارے غیر ہیں، جو ہم سے نفرت کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ آ کے ملیں، ہماری محفلوں میں شریک ہوں، اور محمد و آل محمد کی تعلیمات ہم ان تک پہنچائیں، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، اور حق کس کے ساتھ ہے۔ کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ اے اللہ، حق کو ادھر ہی موڑ دے جدھر جدھر میرا بھائی علی جائے۔ تو ہمیں حق پہنچانے کے لیے تمام مکاتب فکر کو ایک ساتھ لے کے چلنا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔